السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو رابعہ، ہم لوگوں نے کل موانع الصرف کے جو 9 اسباب تھے ان کا نام جان لیا تھا، اور یہ کس کی قسموں میں سے ہیں، منصرف اور غیر منصرف، اس کو جان لیا تھا۔ پھر 9 علتوں میں سے 9 اسباب میں سے ایک سبب کو بھی ہم لوگوں نے پڑھ کر کے سمجھ لیا تھا۔ اب انشاءاللہ آج ہم لوگ دوسری علت کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو دوسری علت کا نام ہے الترکیب۔ دوسری علت جسے ہم لوگ پڑھیں گے اس کا نام ہے ترکیب، یعنی مرکب۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ہر طرح کا مرکب غیر منصرف کے لیے مؤثر ہوگا، ایک سبب بنے گا، یا اس میں ترکیب سے کوئی خاص ترکیب مراد ہے اور تمام مرکب اس سے مراد نہیں ہے۔ نام سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ترکیب چاہے اضافت کی ترکیب ہو، چاہے مرکب توصیفی ہو یہ ترکیب ہو، چاہے مبتدا خبر کی ترکیب ہو وہ بھی ایک ترکیب ہے، چاہے فعل فاعل کی ترکیب ہو وہ بھی ایک ترکیب ہے۔ تو ہر طرح کی ترکیب اس میں مؤثر ہوگی، ہر طرح کی ترکیب کا اس میں اعتبار ہوگا، یا ہر طرح کی ترکیب کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا۔ کس طرح کی ترکیب کا اس میں اعتبار ہوگا اس چیز کو ہم لوگ اس میں آج سمجھنے والے ہیں۔ تو دوسری علت کا نام ہے ترکیب۔ آپ یہ جان لیجئے کہ اس سے ترکیب اضافی مراد نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ بھی تو ایک ترکیب ہے، ترکیب اضافی، تو کیوں اس ترکیب سے ترکیب اضافی مراد نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے مراد نہیں ہوگی کہ ترکیب اضافی یہ ترکیب تو غیر منصرف کو منصرف کر دیتی ہے۔ ترکیب اضافی اگر کوئی غیر منصرف مضاف رہے تو غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتا ہے، لیکن وہاں اس کو کسرہ بھی آنے لگتا ہے، یعنی اضافت یہ غیر منصرف کے لیے دشمن ہے، غیر منصرف کو منصرف کر دیتی ہے یہ ترکیب، اور ہمیں اس ترکیب کے سہارے سے کسی کو غیر منصرف بنانا ہے۔ تو بھلا یہ ترکیب غیر منصرف کے لیے مؤثر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ترکیب کا اعتبار غیر منصرف کے اسباب میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ ترکیب اضافی تو غیر منصرف ہونے کے لیے زہر ہے، غیر منصرف کو یہ چیز توڑ دیتی ہے، اور اضافت یہ حالت جرم کسرہ کے ساتھ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اضافت اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو یہ چیز حالت جرم کسرہ کا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے ترکیب اضافی غیر منصرف کے لیے سبب نہیں ہے، مؤثر نہیں ہو سکتی ہے غیر منصرف کے لیے۔ اچھا، کیوں؟ اس کو میں نے بتا دیا۔ اور نہ ہی ترکیب اسنادی ہی غیر منصرف کے لیے سبب بن سکتی ہے۔ ترکیب اسنادی سے مراد یعنی مبتدا خبر کی ترکیب بھی ہے، اور فعل فاعل کی ترکیب کو بھی ترکیب اسنادی بولتے ہیں۔
کیونکہ یہ ترکیب اگر اس پوری ترکیب کو کسی کا نام دے دیا جائے تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ مِن بَابِ الْمَحْكِي، یہ حکایت بیان کیے ہوئے کہ باب میں سے ہے، یعنی اس کو ویسے ہی کہا جائے گا۔ کسی کا نام آپ نے رکھ دیا شابہ کرناہا یا قامہ زید، کسی کا نام آپ نے رکھ دیا، تو اب آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی اس کو بیان کیا جائے گا، ہمیشہ ہر حال میں اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ترکیب اسنادی کسی کا نام ہو جائے تو یہ محکی کے باب میں سے ہوگا، یعنی اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے گا جیسے وہ کہیں لکھا ہوا ملے گا، جیسے وہ نام رکھا ہوا ملے گا، اس میں کسی طرح کا کچھ رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھو یہ مبنی ہو جائے گا، یہ ویسے ہی رہے گا۔ تو اس ترکیب سے مراد نہ تو ترکیب اضافی ہے اور نہ ہی ترکیب اسنادی ہے، اور نہ ہی وہ ترکیب مزجی ہے جو واہ پر ختم ہو۔ اس سے مراد ترکیب مزجی ہے۔ کون ترکیب ہے اس سے مراد؟ نہ ترکیب اسنادی، نہ ترکیب توصیفی، کیونکہ ترکیب توصیفی یہ ترکیب اضافی ہی کی طرح ہے، اور نہ ترکیب اسنادی، بلکہ اس سے مراد ترکیب مزجی ہے۔ اب ترکیب مزجی کسے کہتے ہیں؟ کہ دو کلموں کو آپ جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا دیں۔ دو کلموں کو آپ، دو الگ الگ کلمے تھے، کسی کا الگ الگ نام تھے، اور دونوں کو جوڑ کر کے آپ نے ایک کلمہ بنا دیا، اس کو ترکیب مزجی بولتے ہیں یا ترکیب امتزاجی بولا جاتا ہے۔ اور اس وقت جب دو کلموں کو آپ جوڑ دیں گے تو آخر والے کو غیر منصرف کا اعراب دیں گے، اور پہلے کو فتح پر مبنی کریں گے۔ اس میں کئی باتیں ہیں، لیکن صحیح یہی کہ پہلے کو فتح پر مبنی اور دوسرے کو غیر منصرف کا اعراب دیں۔ ترکیب مزجی کیا ہے؟ ترکیب مزجی بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ آپ دو کلموں کو جوڑ کر کے ایک ساتھ ملا کر کے ایک علم بنا لیں کہ وہ دیکھنے میں ایک کلمہ معلوم ہو۔ جیسے باعلن اور بکن، یہ دو الگ الگ نام تھے، دونوں کو جوڑ دیا گیا، جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا لیا گیا، ہو گیا باعلا بکو۔ جب دونوں کو جوڑا جائے گا تو پہلے کو فتحہ پر مبنی اور دوسرے کو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا۔ باعلا، باعلن الگ تھا، بکن الگ تھا۔ اب ان دونوں کو جوڑ دیا گیا اور جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ کیسے جوڑا گیا؟ اضافی، توصیفی، اسنادی، اس میں سے کسی اعتبار سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ دونوں کو ملا کر کے ایسا لکھ دیا گیا جیسے دونوں ایک ہی کلمہ ہوں۔ اس کو ترکیب مزجی بولتے ہیں، اور اسی ترکیب کا اعتبار غیر منصرف میں ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور ترکیب کا اعتبار۔ لیکن اگر ترکیب مزجی ہے اور واہ پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، واہ پر، یعنی اس کا دوسرا جز واہ ہے، پہلا جز کوئی الگ لفظ ہے اور دوسرا جز الگ لفظ ہے، دونوں کو جوڑ کر کے آپ نے مزج کر کے آپ نے ایک کلمہ بنا دیا ہے، ترکیب مزجی ہے، لیکن اس کا خاتمہ واہ پر ہو رہا ہے، تو یہ مبنی میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اس کو مبنی، نحوی لوگ اس کو مبنی مانتے ہیں، کیونکہ جس کلمے کے آخر میں علم ہے اس کے آخر میں واہ آ جائے وہ مبنی ہوتا ہے، اس کو مبنی کے باب میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ترکیب مزجی جس کا خاتمہ جو واہ پر ختم ہوا ہو، وہ بھی اس کا بھی شمار اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ترکیب مزجی کون؟ جس کا خاتمہ واہ پر نہ ہوا ہو، تو دونوں کو جوڑ کر کے ایک کلمہ بنایا جائے گا اور اس کو غیر منصرف مانا جائے گا۔ اب میں دوسری علت کو پڑھ دے رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ترکیب سے کون سی ترکیب مراد ہے۔ العلۃ الثانیہ الترکیب، دوسری علت ہے ترکیب۔ ولیس المراد بہ ترکیب الاضافہ، اور اس سے مراد ترکیب اضافی نہیں ہے، کامرئ القیس، جیسے امرؤ القیس ہو یا عبداللہ ہو۔ لأن الاضافۃ تقتضی الانجرار بالکسرہ، اس وجہ سے کہ اضافت، ترکیب اضافی، یہ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ ترکیب تقاضا کرتی ہے حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہونا۔
فلا تکون مقتضیۃ للجر بالفتح، تو یہ حالت جر میں فتحہ کے ساتھ ہونے کا تقاضا یہ ترکیب نہیں کر سکتی ہے، اور غیر منصرف یہ حالت جر میں کسرہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور اضافت غیر منصرف حالت جر میں فتحہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے، غیر منصرف کا ہونا، اور اضافت حالت جر میں کسرہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے، تو دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ اس وجہ سے ترکیب اضافی یہ جو ترکیب ایک سبب ہے اس میں اس کا شمار نہیں ہوگا اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ولا ترکیب الاسناد، آپ سمجھ گئے اس کو، اور نہ ہی ترکیب اسنادی اس میں چلے گی، جیسے شابہ کرناہا، شابہ کرناہا ایک بچی تھی عرب میں، وہ پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی اس کے بال سفید تھے، وہ جب چوٹی باندھی تو دو چوٹیاں الگ الگ تھیں، اس کی کسی نے دیکھا تو کہا شابہ کرناہا، اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئی ہیں، اب اس کا نام ہی پڑ گیا شابہ کرناہا۔ یہ ترکیب اسنادی فعل فاعل ہے، یہ ہے فعل فاعل، لیکن علم بنا دیا گیا اس کا، تو اب اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے گا، یہ باب المحکی میں سے اس کا شمار ہوگا، یعنی اس میں کچھ رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ وَتَأَبَّتَ شَرًّا، تَأَبَّتَ شَرًّا، اس میں ابت میں بغل میں کوئی خبیث چیز، کوئی عجیب چیز شر چھپا رکھی ہے، کوئی شر چھپا رکھا ہے، تَأَبَّتَ شَرًّا۔ یہ نام پڑا، کسی کو دیکھا بغل میں سانپ دبائے ہوئے تھا، ایک آدمی دیکھنے والے نے کہا تأبت الشر، اس نے کوئی شر چھپا رکھا، شر بغل میں دبا رکھا ہے، بس اس کا نام پڑ گیا تأبت الشر۔ تو یہ بھی ترکیب اسنادی ہے، اب اس میں کچھ رد و بدل نہیں کیا جائے گا، چاہے جس حالت میں ہو اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے گا۔ فَإِنَّهُ مِن بَابِ الْمَحْكِي، تو یہ ایسے علم میں سے ہیں کہ اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے گا جیسے ملا ہے، ایسے اس کی حکایت بیان کی جائے گی، اس میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے غیر منصرف میں کچھ رد و بدل ہوتا ہے۔ وَلَا ترکیب المزجی، اور نہ ہی اس ترکیب سے مراد وہ ترکیب مزجی ہے المختوم بوے، جس کا خاتمہ وے سے ہوا ہو، جیسے سیب وے ہے، امر وے ہے، ایسا کر دیا جائے، یہ ترکیب مزجی ہے لیکن وے پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو اس کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ لأنہ من باب المبنی، کیونکہ یہ مبنی کے باب میں سے ہے، جس کا خاتمہ واہ پر ہو گیا ہو مبنی کے باب میں سے ہے۔ والصرف وعدمہ انما یقالان فی المعرب، اور صرف و عدم صرف یعنی منصرف اور غیر منصرف ہونا، یہ تو معرب میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اگر کچھ مبنی میں کوئی آپ سے پوچھے کہ منصرف کی غیر منصرف ہے، تو مبنی اسما میں منصرف اور غیر منصرف کی بحث اور یہ بات نہیں کی جائے گی، اس چیز کو میں نے پہلے ہی بحث کے شروع میں ہی سمجھا دیا ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ التَّرْكِيبُ الْمَزْجِيُّ،